سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کشمیر ایک بہت بڑی ایک ضخیم کتاب ہے، لیکن کیا ہم اس ضخیم کتاب کے بارے میں جانتے ہیں کہ کشمیر میں لوکل وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، ان کے دل کے اندر جذبات کیا ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ کشمیر کی کہانیاں کیا ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ انشا مشتاق ایک معصوم چھوٹی سی بچی جو میٹرک میں تھی، جو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن بھارتی پیلٹ گنوں سے وہ نابینا ہو گئی، اور اب شاید وہ کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی، شاید آگے پڑھ ہی نہ سکے۔ کشمیر کی تحریک ہے، انشاءاللہ یہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ، اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو کہ افغانستان کا مسئلہ ہوا، کیا بھارت امریکہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا بھارت کے پاس امریکہ سے زیادہ وسائل ہے؟ نہیں، ان کو ایک دم نکلنا پڑا۔ تو اسی طرح انشاءاللہ جو ہماری یہ تحریک ہے، یہ حق الدراجت کی تحریک ہے، اس میں شہیدوں کا خون ہے، آپ اور ہم، میں نے پہلے بھی کہا، الگ الگ نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اب یہ کام اصل میں آپ کو یہاں اٹھانا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو رہا ہوگا اور پاکستان کا حصہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کشمیر کے اندر ایک نوجوان پورے مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کو کھڑا کر کے اپنے ساتھ ملا سکتا ہے، ان کو ساتھ جوڑ کے تحریک کے اندر ایک نئی جان ڈال سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں پاکستان کے اندر اس بنیاد پہ، اس پیٹرن پہ، اس ترتیب پہ ہم ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کر کے، ہم 5th جنریشن 4th جنریشن وارفیئر کا استعمال کر کے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے آبا و اجداد نے انڈیا سے ہجرت کی ہے۔ دادا ایک ان پڑھ آدمی تھا، اسے تو انگلش نہیں آتی تھی، وہ صرف یہ سنتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں کوئی شیر پہ ٹھپا لگا رہا ہے، جی میرا ابا ووٹ دیندہ سی، کوئی پی ٹی آئی کا ٹھپا لگا رہا ہے، کوئی بھٹو ابھی بھی زندہ ہے۔ بھئی میرے دادے نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، سارا ملک سیکولر ہو جائے، میں کم از کم اپنے دادے کی بات سے وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ میں پاکستان میں، میرا دادا اس لیے آیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ جہاں بھی لا الہ الا اللہ کی بات ہوگی ہم سر کاٹ بھی دیں گے اور کٹا بھی لیں گے۔ نظریے کی بات کرنے والے سید علی گیلانی تھے، لا الہ الا اللہ کی بات کرنے والے سید علی گیلانی تھے، اور ایسا نعرہ، ایسا نظریہ کہ جو مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، اور پاکستان بھی اس نظریے پر بنا، اور کشمیر کے لوگوں کو بھی اسی نظریے پر سید علی گیلانی صاحب کو کھڑے کرتے ہوئے دیکھا۔ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم آج اس شخص کے لیے جمع ہیں جو جن کے متعلق طاہا بھائی بھی پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم سب پاکستانیوں میں وہ سب سے بڑے پاکستانی تھے۔ آج جب یہاں آنے سے پہلے میں نے گوگل پہ سید علی گیلانی صاحب کو پڑھنا چاہا، تو سب سے پہلی لائن اور سب سے پہلی بڑی خوبی جو ان کے متعلق لکھی ہوئی آئی وہ تھی پرو پاکستانی۔ ایک اور ہمارا تھا کہ ہم کم از کم نیشنل لیول پر کچھ کریں، تو آج ہم نے قرارداد میں بھی لکھا ہے، آخر میں وہ بھی پیش کریں گے کہ سیالکوٹ ایئرپورٹ کو سید علی گیلانی صاحب سے منسوب کیا جائے۔ اس کی 2 تاریخ ہے۔ ہم تمام آپ طلبہ تنظیمات کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو سید علی گیلانی سے منسوب کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان کا زندہ مطلب باد، کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اللهم اغفر لحجنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييت منا فحي على الاسلام ومن توفيت منا فتوفى على الايمان، ربنا اغفر لنا الصبر والصبر اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔